من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 تا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے 284 تا 286 تک. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 تا 286 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ ہے. بفضلہ تعالی سورہ بقرہ ان آخری آیت کریمہ پر اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور وہ کچھ جو زمین میں ہے وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو وہ کچھ جو فی انفسکم تمہارے جیوں میں ہے تمہارے دلوں میں ہے تمہارے نفوس میں ہے او تخفوہ یا تم چھپاؤ اسے یحاسبکم بہ اللہ تمہارا اس کا محاسبہ کرے گا. فیغفر سو وہ بخشے لمن اسے یشا جسے چاہے ویعذب اور عذاب دے من یشا جسے چاہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول رسول ایمان لے آیا
اس چیز پر، بما اس چیز پر، انزلہ جو اتاری گئی، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، رسول ایمان لے آیا اس چیز پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئے، والمؤمنون اور تمام کے تمام مومن ایمان لائے، کلن سب کے سب، آمنا مومن ہوئے، کلن آمنا سب کے سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے رسول فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلی نہیں ہم تفریق کرتے، فرق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان، وقالوا اور وہ کہہ اٹھے، سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک آپ کی بخشش چاہتے ہیں، غفرانک آپ بخش دیجئے، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، لا یکلف اللہ نہیں اللہ تکلیف دیتا، نفساً کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی گنجائش کے مطابق، نہیں لا نہیں یکلف مکلف کیا، مکلف بنایا، تکلیف میں ڈالا اللہ نے، نفساً کسی نفس کو نہیں تکلیف میں ڈالتا، نہیں مکلف بناتا، نہیں مکلف بنایا اللہ نے، نفساً کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی گنجائش و طاقت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، وسعت کے مطابق، طاقت کے موافق، لہا اس کے لیے وہ کچھ ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر پڑے گا وہ کچھ، مکتسبت جو اس نے کمایا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ مواخذہ کر تو ہم سے، ان نسینا اگر ہم بھول جائے، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا نہ تو ہم پر ڈال بوجھ، اسرن بھاری، اے ہمارے رب اور تو ہم پر بھاری بوجھ مت ڈال، کما حملتہ جیسا کہ تو نے اس بوجھ کو ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ اٹھا تو ہمیں ما لا طاقت لنا بھی اس چیز کے ساتھ جس کی ہم میں طاقت نہیں، واعف عنا معاف کر دیجئے ہمیں، واغفر لنا اور بخش دیجئے ہمیں، وارحمنا اور رحم فرما دیجئے ہم پر، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا سو تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر،
کافر لوگوں پر۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ ہے۔ للہ تک آخری رکوع کا ابتدا ہوتا ہے للہ سے۔ سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی آخری آیات کی ابتدا للہ سے ہوتی ہے، اللہ سے ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ایمان، شرک کا رد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، اور اللہ جل جلالہ نے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نکاح، طلاق سے متعلقہ تفصیل سے احکامات بیان فرمائے، اور ان سب احکامات کو اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کے لیے ناآشنائی سے آگاہی بخشی، تاکہ ان تمام چیزوں میں انسان اپنی زندگی کو ڈھال کر، برائیوں سے بچ کر، شرک سے بچ کر، اور سیئات سے بچ کر، گناہوں سے بچ کر، احکامات کی پوری طرح اتباع کر کر، فرما برداری کر کر، بجا آوری کر کر جو ہے میری مان کر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اب یہ احکامات ایمان سے متعلق، شرک کے رد سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاہدات سے متعلق، اور جو ہے نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلقہ جتنے بھی احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، تو کسی عام کی طرف سے یہ احکامات نہیں ملے، اس رب کی طرف سے ملے ہیں کہ جو رب اس پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس کے حکم سے ہمارے اندر سانسیں دوڑ رہی ہیں، جس کے حکم سے ہمارے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جس کے حکم سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جس کے حکم سے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جس کے حکم سے سورج، چاند، آسمان پر چمکنے والے تارے، سیارے، زمین کا گردش اور سمندروں کی موجیں، ہواؤں کا نظام جس کے حکم سے چل رہا ہے، اس رب کی طرف سے ہمیں یہ تمام کے تمام احکامات ملے۔ تو اس رب کی طرف سے تو اللہ رب العزت نے آخری رکوع کی ابتدا اپنے نام سے کی اور بتلایا تم اسے ہلکے میں نہ لو، تمام معاملات کو، اخلاقیات کو، معاہدات کو، ایمان کو، شرک کا رد کو، اور جو ہے اخلاقیات، معاشرات، جو ہے غرض یہ جتنے بھی احکامات و عبادات اللہ رب العزت نے بیان فرمایا انہیں ہلکے میں نہ لو، یہ معمولی چیز نہیں ہے، انہیں اپنی زندگی میں پوری طرح ڈھالو، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے پیغام ہے، یہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی طرف سے پیغام ہے۔ تو اللہ رب العزت جس نے یہ احکامات نازل کیے، اللہ تعالیٰ اپنی حمد سے ابتدا فرما رہے ہیں آخری رکوع کی۔ حمد کیا ہے، تعریف کیا ہے، مدح کیا ہے، سماعت فرمائیے۔ للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اللہ کے لیے ہے، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہماری اولادیں، ہمارے خاندان، ہماری زمینیں، ہماری جائیداد جو عارضی طور پر ہم مالک بن بیٹھے ہیں، جن پر ہمارا اختیار ہے، اصل حاکمیت باری تعالیٰ کی ہے، اصل مملکت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ہم کس غرض، کس بنا پر غرور اور تکبر اور گھمنڈ کا اندر مبتلا ہو رہے ہیں؟ جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، تو ہم کس غرور میں مبتلا ہے، کس گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ احکامات و مسائل و
کی تردید کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ان چیزوں میں نہیں ڈھالتے، کس غرور میں مبتلا ہے جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا جز بیان فرما کر اگلے اس آیت کریمہ کے جز کے اندر وساوس کے بارے میں بیان فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے دل میں سوچتا ہے یا عمل کر اٹھتا ہے، اللہ رب العزت اس سب کا حساب کرے گا۔ یہ آیت کریمہ جس کا ترجمہ یہ ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو وہ کچھ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم چھپاؤ اسے، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ اس آیت کریمہ کو سن کر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فکر میں پڑ گئے اور پریشانی میں پڑ گئے، فرمانے لگے ہمارے دلوں میں تو بے شمار ایسے وساوس ہوتے ہیں جو خود بخود اٹھ پڑتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا ہمارا ان کا محاسبہ کرے گا، ہمارے ان تمام اعمال کا محاسبہ کرے گا؟ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی ان آیات کریمہ کو سن کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کی تفصیل حضرات فقہاء کرام نے یوں ارشاد فرمائی، خیالات و وساوس جو انسان کے دلوں میں اٹھنے والے ہیں، ایک مومن کے دل میں آنے والے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ اگر دل کو دیکھا جائے وہ دو طرح کے ہیں، ایک اختیاری وساوس، دوسرا غیر اختیاری وساوس، یعنی گناہ کا مادہ اختیاری طور پر گناہ کے خیالات، یعنی اپنے ارادے اور قصد کے ذریعے سے اس نے خود ان برے خیالات کو وہ لے کر آیا، برے جو ہے چیزوں کو وہ جان بوجھ کر لے کر آیا۔ تو ایسے اختیاری خیالات و وساوس کی کیا ہے؟ پکڑ ہے۔ اور فرمایا ایسے وساوس اور خیالات کی پکڑ کہ وہ آپ کے عمل سے ثابت ہو جائے۔ دل میں خیالات آئے اور پھر کیا ہوا؟ عمل ہو گیا، تو اللہ رب العزت اس کی کیا کریں گے؟ پکڑ کریں گے، گرفت کریں گے۔ اور اگر ارادے قصد کے ذریعے سے خیالات آئے لیکن وہ عملاً ان کا اظہار نہیں ہوا، تو اس کا کیا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیں گے، انہیں معاف کر دیں گے، ان کی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن یہ اچھی چیز نہیں کہ ارادے اور قصد کے ذریعے سے برے خیالات لانا، ارادے اور قصد کے ذریعے سے جو ہے برے گناہ کو اپنے دل میں جگہ دینا، ارادے اور قصد کے ذریعے سے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر اس نے ان کو اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کر دیا تو پھر اس پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرے گا، پوچھے گا۔ اور دوسرا یہ غیر اختیاری دل کے خیالات، ان پر کچھ بھی پکڑ نہیں ہے، انسان کے یہ اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی گرفت بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ تو وہ خیالات جو دل میں آئے، کچھ وہ چیزیں جو انسان کا ظاہر کرتا ہے، مثال کے طور پر آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، انسان بولنا کچھ چاہتا تھا، نکل کچھ آیا، آنکھوں سے دیکھ کچھ اور رہا تھا، لیکن اچانک آنکھوں کے سامنے وہ بے پردہ عورت آ جائے، کان جو ہے اچانک گانے کی آواز اس کے کانوں میں پڑ جائے، گناہ کی بات اس کے کانوں میں پڑ جائے، اس کے کانوں کے اندر کوئی غلط بات آ جائے، خود بخود اس نے جان بوجھ کے کان لگا کر سننا نہ چاہا، خود بخود اس کے کانوں میں آ پڑی، تو یہ ہے اختیاری ظاہری کام، جو ظاہری اعضاء کے ذریعے سے اختیاری یا غیر اختیاری جو کام سرزد ہو جائے۔ آنکھوں سے کوئی غلط دیکھا لیکن غیر اختیاری طور پر، زبان کچھ غلط بولا غیر اختیاری طور پر، بولنا کچھ چاہتا تھا نکل کچھ گیا، کانوں سے غیر اختیاری طور پر کانوں کا اندر کوئی گناہ کی بات آ گئی، موسیقی گانے بجانے کی کوئی اس کے کانوں میں آواز پڑ گئی، تو یہ غیر اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں کریں گے۔ لیکن اختیار کے ذریعے سے، یعنی جان بوجھ کر بے حیائی کے کام کو دیکھا، بے پردہ عورت کو دیکھا آنکھوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کریں گے۔ زبان سے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، زبان سے جان بوجھ کر کوئی گناہ کی بات کی،
تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی گرفت کریں گے۔ جان بوجھ کر کانوں کے ذریعے سے کچھ غلط دیکھا تو سنا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی کیا کریں گے؟ پکڑ کریں گے۔ تو خیالات و وساوس دو طرح کے ہیں، جو قلم میں آتے ہیں اور ظاہری اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے جو غیر اختیاری طور پر، کچھ ایسے جو اختیار کے ساتھ۔ تو غیر اختیاری طور پر چاہے قلم میں آئے، چاہے ظاہری اعضاء سے کوئی کام سرزد ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ اختیار کے ذریعے سے کوئی کام ہو تو گناہ کے جان بوجھ کر قصدن اپنے دل کے اندر گناہ کی بات لے کر آیا تو اس سے بچنے کی اس کو حکم ہے، لیکن اگر اس ارادہ قصد کے ذریعے سے خیالات آگے اور عمل ہو گیا ظاہر کے ذریعے سے تو پھر کیا ہوا؟ اس پر بھی اس کی پکڑ ہے، اس پر بھی اس کی پکڑ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَيَغْفِرُ، یہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کریں گے۔ حساب ضرور ہوگا، حساب ضرور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مومن لوگوں کو جمع فرمائیں گے۔ جمع فرمانے کے بعد میرا رب جو ہے جو کچھ بھی اس نے دل میں خیالات لے کر آیا، جو کچھ بھی اس نے زندگی کے اندر اعمال کیے، سب کے سب اعمال کو اس کے جو اس نے ظاہراً کیے، کھلم کھلا کیے یا چھپ کر کیے، سب کچھ اس کے سامنے ظاہر کیے جائیں گے۔ اس کے اعمال نامہ اس کے سامنے کھولا جائے گا۔ کچھ وہ اعمال جو فرشتوں نے اس کے لکھے، کچھ وہ کام وہ برائیاں جو فرشتے بھی نہ لکھ سکے، یعنی ان کے اندر چھپے ہوئے قصدن ان کے ارادے گناہ کے، قصدن ان کے ارادے معصیت کے، قصدن ان کے ارادے شیطانی کاموں کے، جو یہ جان بوجھ کر اپنے دلوں میں لے کر آئے۔ اب فرشتوں نے تو وہ لکھا جو انہوں نے اپنے ظاہری اعضاء کے ذریعے سے کیا، جو ان کے دلوں میں خیالات آئے۔ فرشتے نہیں جانتے کہ ان کے دلوں میں کیا خیالات آئے، تو اللہ جل جلالہ حساب کرے گا ان تمام ایمان والوں کا اور بے ایمانوں کا۔ مومن لوگوں کا حساب یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں میدان حشر میں جمع فرما کر ان کا کتابچہ بھی کھولا جائے گا، رجسٹر اعمال بھی رکھا جائے گا، اور پھر جو ان کے اندر کے خیالات جو دنیا کا اندر گناہ کے مادے، گناہ کی چیزیں، گناہ کی باتیں، گناہ کے خیالات وساوس جو یہ اپنے دلوں میں قصدن لے کر آئے، اللہ رب العزت ان کے سامنے وہ پیش کرے گا، اس مومن کے سامنے وہ پیش کرے گا اور فرمائے گا کہ دیکھو کہ جو تم نے اپنے اعضاء سے کام کیے وہ میرے فرشتوں نے لکھ لیے، کوئی کام نہیں چھوڑا، کوئی برائی نہیں چھوڑی، کوئی نیکی نہیں چھوڑی، سب کچھ جو کچھ تم نے اپنی زندگی میں کیے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کچھ اور بھی ہے جو تم نے اپنے دل کے اندر قصدن ارادے کیے گناہ کے، قصدن ارادے کیے شیطانی کاموں کے، برائیوں کے، سیئات کے، تو نے یہ فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں جگہ پر جان بوجھ کر یہ ان برائیوں کے خیالات اور وساوس تو اپنے دل میں لے کر آیا تھا۔ جہاں میں نے یہ میرے فرشتے بھی نہیں لکھ سکے تھے، میں نے تیری دنیا میں بھی پردہ پوشی فرمائی اور آخرت میں بھی تیری پردہ پوشی فرماتا ہوں، جہاں میں نے تیرے دل کے سارے قصدن جو تو نے ارادے کیے، خیالات لے کر آیا، وساوس لے کر آئے، سب کچھ میں نے معاف فرما دیے، سب کچھ میں نے معاف کر دیے، اور اللہ رب العزت اسے جنت میں بھیج دے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر۔ اور بدبخت جو شخص ہے اللہ رب العزت اس کو جہنم میں بھیجیں گے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا، تو اس کے ایک برائی کی پکڑ ہوگی۔ تو انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے، یا اللہ رب العزت کا احسان دیکھیے اپنے بندوں پر، کوئی نیکی کا ارادہ کرے لیکن کر نہیں سکا، ارادہ کیا نماز پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا، صدقہ خیرات نکالنے کا، کسی کے بھلائی کے کام کے لیے نکلنے کا، لیکن کوئی مجبوری ایسی پیش آ گئی نہیں کر سکا، اللہ رب العزت اس کا اجر دے دیں گے۔ لیکن ارادہ کیا گناہ کا، معصیت کا، اور اس نے وہ نہیں کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کو یہ حکم یہ نہیں لکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ لکھنا نہیں ہے، یہ اس کا گناہ لکھنا نہیں، یہاں تک کہ یہ شخص اپنے اعضاء کے ذریعے سے، اپنے وجود کے ذریعے سے ان کا اظہار کر دے، دل میں جتنے بھی آئے وہ لکھنے نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ اظہار کر دے۔ تو ارادہ اگر نیکی کا ہو،
نیکی کی نہ جائے تب بھی وہ لکھی جا رہی ہے، اور ارادہ اگر گناہ کا ہو اور گناہ تب جب تک ہوگا نہیں وہ لکھا نہیں جائے گا۔ یہ کتنے بڑے اللہ رب العزت کا احسان ہے اپنے بندوں پر، کتنا بڑا احسان ہے اپنی مخلوق پر، اپنے جو ہے اپنے حبیب کی امت پر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آسانیاں پیدا فرمائی، تو فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ بخشے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ وہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، حاکم اس کی مملکت اعلیٰ ہے، پوری دنیا پر کائنات پر اسی کا راج چلتا ہے۔ حقیقی راج، حقیقی بادشاہت، حقیقی حاکمیت اگر کسی کی ہے تو وہ میرے اور آپ کے پوری کائنات کے خالق و مالک ہی ہے۔ تو وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ لیکن جس کے دل میں کفر ہے، جس نے کفر ہی کے ساتھ زندگی گزاری، توبہ طائب نہیں ہوا، تو ایسے شخص کی طرف سے اول دن سے ہی یہ حکم ہے، یہ اس کے لیے وعید ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، جس کے لیے جو حکم چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات عطا کیے، چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے ہو، ایمان سے متعلقہ ہو، معاملات کے متعلقہ ہو، اخلاقیات کے متعلقہ ہو، معاشرت کے متعلقہ ہو، نکاح کے متعلقہ ہو، طلاق کے متعلقہ ہو، معاملات و معاہدات کے متعلقہ ہو، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق پر جو چاہتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ اپنی مخلوق کو دے دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے بعد 2 آیتوں پر سورہ بقرہ کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور یہ 2 آیتیں وہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا تھا نا، کائنات کو بنائے جانے سے 2000 سال قبل اللہ جل جلالہ نے ان دونوں آیات کو وجود دے دیا تھا، اور آسمان دنیا اور ان کے اپنے آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نے اپنے خزائن میں اس کو اتار دیا تھا، اپنے خزائن میں ان کو اتار دیا تھا۔ اور یہ 2 آیتیں ایسی ہیں کہ پورا کا پورا قرآن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر الفاظ اور معانی دونوں کے ذریعے سے نازل فرمایا، پورا کا پورا قرآن، اور یہ واسطے کے ذریعے سے اترا پورا کا پورا قرآن۔ واسطے میں کون آیا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ذریعے سے پورا کا پورا قرآن ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ لیکن یہ 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے براہ راست بغیر واسطہ کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، تحفتاً عطا فرمائی۔ یہ آخری 2 آیتیں کریمہ، تو ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 2 آیتوں کو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نازل نہیں فرمایا، بلکہ بغیر واسطہ کے معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے 3 تحفے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے معراج کے موقع پر عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ 50 نمازوں کا، کہ 50 نماز 5 پر آئی اور 5 پڑھ لینے کی بنا پر 50 کا ثواب عطا فرمایا۔ یہ ایک تحفہ ملا امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پر۔ دوسرا تحفہ جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تحفتاً اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست، کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہے، براہ راست یہ 2 آیتیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تحفتاً۔ تیسرا تحفہ اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا کہ اپنے حبیب کی امت کو، تمام کی تمام امت کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دیں گے، یہ بشارت عطا فرمائی، سوائے ان لوگوں کے کہ جو شرک کریں گے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کریں گے، جو کفر کریں گے، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا کہ آپ کی ساری امت جو بھی کلمہ پڑھنے والی ہوگی، توحید کے راستے پر چلنے والی ہوگی،
آپ کی نبوت کا اقرار کرنے والی ہوگی، اس ساری کی سارے امت کی میں مغفرت فرماؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے تحفہ عطا فرمایا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت ان 2 آیت کریمہ کی تلاوت کر لے، رات کو سوتے وقت ان 2 آخری آیات کریمہ کی تلاوت کر کر سو جائے تو اللہ رب العزت تہجد کی نماز پڑھنے کا اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا اسے اجر ملتا ہے جو شخص سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیت کریمہ کی تلاوت کر کر سوئے۔ تو اس ان 2 آخری آیات کریمہ کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ آخر اتنا وزن ان آخری 2 آیتوں میں کیوں ہے؟ اس کی فضیلتیں کیوں ہیں؟ اس کی اتنی برکات کیوں ہیں؟ وہ میں آپ کو سامنے کل انشاءاللہ تعالی بیان فرماؤں گا۔ تو ابھی جو ہے یہ آخری 2 آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور سورۃ البقرہ جو ہے پورے قرآن کریم میں سب سے بڑی سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے۔ تفصیل سے اللہ رب العزت نے اس میں احکامات بیان فرمائے۔ تو سب سے بڑی سورت اور چھوٹی سے چھوٹی آیات پر جو مشتمل صورتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر۔ یہ 3 آیتیں ایسی ہیں، 3 صورتیں ایسی ہیں جو قرآن کریم میں سب سے چھوٹی ہیں۔ اور آیات کو لیا جائے کہ آیات کے اعتبار سے میں نے اسی رکوع سے پہلا جو رکوع ہے، رکوع نمبر جو ہے 29، یہ رکوع جو ہے پورے قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں تمام آیات میں طوالت کے اعتبار سے سب سے بڑی طویل آیت جو ہے وہ اس رکوع کے اندر ہے، جس کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم سے ہوتی ہے، جس میں معاملات اور معاہدات کا ذکر ہے۔ تو یہ آیت کریمہ پورے قرآن کریم میں سب سے طویل آیت ہے۔ تو سورۃ البقرہ وہ سورت ہے جس کے اندر قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، اور سورہ بقرہ وہ سورت ہے جو قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے۔ اور سب سے چھوٹی آیت الف لام را طٰ یاسین حامیم، ان حروف مقطعات سے جو سورتوں کی ابتدا ہو رہی ہے یہ سب سے چھوٹی آیات ہیں قرآن کریم میں۔ جو حامیم سے شروع ہوئی ایک آیت، الف لام میم سے شروع ہوئی ایک آیت، الف لام را سے شروع ہوئی ایک آیت، تو یہ سب سے چھوٹی آیت ہے۔ اور سب سے بڑی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن بڑی ہی برکتوں سے بھرا ہوا ہے، بڑی ہی کمالات سے بھرا ہوا ہے، بڑی ہی بشارتوں سے بھرا ہوا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کے اتنے مزیدار احکامات، اتنے پیارے مضامین، اتنی پیارے الفاظ سے روح گردانی کر کر سوئے رہتے ہیں کہ ان کو بغیر معاوضے اور قیمت کے دولت ملتی ہے لیکن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سونے والوں سوتے رہ جائیں گے، بیدار رہ کر قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے اللہ رب العزت جو کچھ ان کو عطا فرمانے والے یہ سوچ بھی نہیں سکتے، جو کچھ ان کے لیے عطا فرمانے والے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم سے اپنا عشق نہیں لڑاتے، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم سے محبت نہیں کرتے۔ محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہوتا، محبت تو حضرت ابو طالب نے بھی کی تھی، محبت تو حضرت ابو طالب نے بھی کی تھی، لیکن عملاً اپنی زندگی میں اس کا اظہار نہیں کیا۔ کیا اس کے درجات بڑھ گئے؟ کیا ان کی مغفرت ہو گئی؟ تو محبت دعووں سے نہیں کی، دعووں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ محبت کا ثبوت ملتا ہے انسان کے اپنے اعضاء کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، عبادات اعمال کے ذریعے سے، اعمال حسنہ کے ذریعے سے۔ تو یہ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے صبح کا وقت، اس وقت کو قیمتی سمجھیں۔ اگر اس وقت کی ابتدا آپ کے اللہ کے قرآن کے عشق کے ذریعے سے ہو جائے، قرآن کریم کے آیات کو سننے کے ذریعے سے ہو جائے، قرآن کریم سے کہ جو ہے تلاوت کے ذریعے سے ہو جائے، تو آپ کا پورا دن سکون کے ذریعے سے گزرے گا، خوشحالی کے ذریعے سے گزرے گا، برکتوں کے ذریعے سے گزرے گا۔ اور اگر قرآن کریم کو یوں ہی چھوڑ دیا، قرآن کریم کو یوں ہی چھوڑ دیا تو ہمارے لیے بہت ہی بڑی یہ محرومی اور بدبختی ہے،
بہت ہی بڑی محرومی اور بدبختی ہے۔ تو سورہ بقرہ تقریباً 6 سے 7 مہینے میں اپنے تکمیل کو پہنچی ہے۔ تو جنہوں نے اس کے ایک ایک حرف کو سنا اور اس کو سماعت کی، اللہ رب العزت انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔